اسلام آگے نکلتا چلا گیا۔ اس دور کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ساری دنیا کے کونے کونے پر اسلام کی دعوت کو لے کر نکل گئے، اسلام کے پیغام کو لے کر نکل گئے، اور اسلام سے پہلے بھی وہ تجارت کیا کرتے تھے، دیگر ممالک میں آتے اور جاتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے زندگی میں اسلام آیا تو ان کی تجارت میں بھی فرق آیا، ان کے بول چال میں بھی فرق آیا، ان کے رہن سہن میں بھی فرق آیا۔ اب جب وہ مسلمان ہونے کے بعد کسی ملک میں تجارت کے لیے جاتے تھے تو اس ملک کے رہنے والے ان کی تجارت سے متاثر ہوتے تھے اور اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ بنی اس دور کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے وہ بر صغیر میں آئے، تجارت کے لیے آئے، تجارت بھی کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس وقت کے انسان جو بر صغیر میں دیتے تھے وہ ان سے اتنے متاثر ہوئے، ان کے رہن سہن سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب اسلام میں داخل ہو گئے، بہت تھوڑے سے مسلمان تھے بر صغیر کے اندر، وہ یہیں رہتے تھے۔ اسی دوران راجہ داہر کی حکومت قائم ہوئی۔ راجہ داہر ایک ہندو بادشاہ تھا، اس کی حکومت قائم ہوئی 711 عیسوی اور 92 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو کہ مسلمان تھی اس کو پکڑ لیا، اس کو قید میں ڈال دیا، اس پر ظلم کرنے لگے، اور راجہ داہر کے لوگوں نے، راجہ داہر کی فوج نے اس عورت سے کہا کہ تو مسلمان ہے، یہاں تو سب ہندو رہتے ہیں، تم تو تھوڑے سے ہو، تم اگر کسی کو مدد کے لیے پکار سکتے ہو تو پکارو، ہم دیکھتے ہیں تمہاری مدد کون کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری مدد کے لیے کون آتا ہے۔ تو اس وقت اس عورت نے ایک خط لکھا، اور اس وقت مکے کا جو بادشاہ تھا وہ تھا عبد الملک بن مروان، اور جو مکے کا گورنر تھا وہ تھا حجاج بن یوسف۔ جب یہ خط اس عورت نے لکھا تو اس عورت نے یہ خط لکھا حجاج بن یوسف کے نام، اور اس میں یہ لکھا، اے حجاج ہماری مدد کے لیے بر صغیر میں آؤ، یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، یہاں پر اس دور کے مسلمان ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام آئے تھے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، ہم نے اسلام قبول کیا تھا، آج ہمیں یہاں پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہماری عصمت دری کرنے کے لیے یہ تیار ہیں، آپ ہماری مدد کے لیے آؤ۔ آج کا راجہ داہر یہ کہتا ہے اگر کوئی ہے تمہاری مدد کو آنے والا تو اس کو پکارو۔ تو جب حجاج بن یوسف کو وہ خط ملا تو حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا اور داماد بھی تھا، جس کا نام تھا محمد بن قاسم، جو کہ ابھی 17 سے 18 سال کے تھے، اس کو بلایا اور کہنے لگا، حجاج بن یوسف نے کہا کہ بر صغیر کے اندر مسلمان رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایشیا میں بر صغیر میں مسلمان رہتے ہیں، وہاں سے ایک خط آیا ہے، ایک خاتون کا خط ہے، اس پر ظلم ہو رہے ہیں، میں تم کو یہ آرڈر دیتا ہوں، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جا کر ان مسلمانوں کی مدد کرو۔ تو وہاں سے محمد بن قاسم اپنے قافلے کے ساتھ نکلا۔ اس دور کے اندر ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، پانی کے جہاز ہوتے تھے، اور وہ اس کے ذریعے سے نکلا۔ 3 مہینے سفر کرتے رہے، مختلف طریقوں سے سفر کرتے رہے۔ جب 3 مہینے کے بعد اسی
کراچی کے اندر ساحل سمندر پر محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ اترا تو جب اس نے دیکھا کہ راجہ داہر کی حکومت ہے اور ایک بت کو دیکھا، اس نے جا کر اس بت کو گرا دیا اور وہاں پر ایک جھنڈا لہرایا۔ وہ کون سا جھنڈا تھا؟ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جھنڈا تھا، اور کہنے لگا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے گا۔ اور وہاں سے راجہ داہر کو للکارا کہ اس عورت کو اور مسلمانوں کو چھوڑ دو اور اپنی اس بادشاہت کو بھی چھوڑ دو، ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ وہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے۔ حیدرآباد کے کچے قلعے پکے قلعے میں جا کر یہ جنگ شروع ہوتی ہے، اور اسلام ہمیشہ، مسلمان ہمیشہ تعداد سے نہیں اپنے جذبوں سے جیتا کرتے ہیں۔ مسلمان کے اندر ایک جذبہ ہے جس کو کہتے ہیں ایمانی جذبہ۔ یہ ایمانی جذبہ اتنا پاورفل ہے، یہ ایمان کا جذبہ اتنا پاورفل ہے کہ اس ایمان کے جذبے کے سامنے دنیاوی جتنے بھی اسباب آ جائیں، ان تمام اسبابوں کو یہ ایمان کا جذبہ شکست دے دیتا ہے۔ اور یہی وجہ بنی کہ پورے سندھ کو محمد بن قاسم نے فتح کر لیا اور اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، اور 711 عیسوی سے لے کر 715 عیسوی تک 3 سال تک وہ یہیں پر رہا۔ 3 سال تک اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ وہی ہندو جو اس وقت رہتے تھے، ہندوؤں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کا نظام نافذ کیا، بھائی چارے کا نظام نافذ کیا۔ وہی اس وقت کے ہندو مسلمانوں سے متاثر ہوتے، مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتے، اور یہی وجہ بنی کہ بر صغیر میں سب سے پہلی مسلمانوں کی حکومت 711 عیسوی میں بنی۔ 711 عیسوی میں مسلمانوں کی بر صغیر کے اندر حکومت بن گئی، لیکن شیطان اور شیطان کے چاہنے والے یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہ انسان اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد مکے کے اندر ولید کی حکومت گئی، سلمان کی حکومت آئی۔ وہ سلیمان جس کو مشورہ دیا گیا، اس وقت کے وزیروں نے سلیمان کو یہ کہا کہ بر صغیر کے اندر حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم ہے، وہ بڑا ہی تیز ہے اور اس کی بات میں بڑا اثر ہے، ایسا نہ ہو وہ آپ کی حکومت کو بھی ختم کر دے۔ تو سلیمان نے اس بر صغیر سے، ایشیا سے، ہندوستان سے محمد بن قاسم کو دوبارہ مکے بلا لیا۔ جب مکے بلایا اور اس کے بعد اس کو شہید کروا دیا۔ ہمیشہ اسلام کو نقصان آپس کی لڑائی سے ہوا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان آپس کی لڑائیوں سے ہوا ہے، اس کو شہید کروا دیا۔ اس کے بعد سلیمان کی حکومت آ گئی، اور اس بر صغیر میں ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کی حکومت آ گئی۔